آخری ٹاپک اسی سے ریلیٹڈ تھا، نماز. نہیں اس ٹاپک کے اور مزید 10-15 اوکے 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 آپ یہ کر لیں تو اس کو آخر میں کریں گے، وہ کنسالیڈیٹڈ ہیں. اچھا جناب، اس میں گزارش یہ ہے کہ صلاۃ، نماز، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میری بیٹری ختم ہو گئی. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مجھے ابھی بھی یہ سوالات آتے ہیں، بلکہ کل ہی مجھے کسی نے سوال کیا کہ یار، وہ میرا دوست ہے، یار وہ بتانا، میری بیٹیاں پوچھ رہی ہیں وہ کہ نماز کا ذکر تو قرآن میں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اور وضو ہونا ضروری ہے یعنی جی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو اب سوالات کی ایک فہرست ہے نا. تو یار آپ اٹھے تو مجھے کہنا تھا کہ آپ مجھے ذرا یہ دیں گے. نہیں وہ تھینک یو، وہی میرا خیال ہے بھرا ہوا ہے جی. تو اس میں جزاک اللہ، دین ہم کو دو مختلف شکلوں میں ملا ہے. سورس تو ایک ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، مگر آپ نے اس کو ہمیں دیا ہے دو صورتوں میں، دو شکلوں میں. ایک قرآن ہے اور ایک سنت ہے. یعنی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، وہ ایک ٹیکسٹ ہے، اور سنت اعمال ہیں، بعض دینی اعمال ہیں. دونوں یکساں ایک طرح سے ایک ہی جتنے اوتھینٹک ہیں. یعنی حضور سے ہم تک قرآن کے پہنچنے کے بارے میں ہم جتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ ہم تک اوتھینٹک طریقے سے پہنچا ہے، اتنے ہی کانفیڈنٹ ہم سنت کے بارے میں. اس کے علاوہ ایک تیسری سورس ہے کہ جس کے بارے میں مجھے ایک اور جگہ پریزنٹیشن کرنی ہے، حدیث. یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ریکارڈ ہے، جو بعض افراد نے بڑی دلچسپی، محنت اور خلوص کے ساتھ اکٹھا کیا، اور 3 صدی ہجری میں وہ بعض محققین جن کو ہم محدثین کہتے ہیں، ان کی محنت اور خلوص سے کتابی شکلوں میں آ گیا. پہلی 2 صدیوں میں وہ اس طرح سے سب کے پاس موجود نہیں تھی. یہ حدیث اصل میں قرآن اور سنت کے اوتھینٹک جو ذرائع ہیں ان کا فٹ نوٹ ہے، یعنی ان کی وضاحت ہے، اور اسے ہمیشہ قرآن اور سنت کی روشنی ہی میں سمجھنا چاہیے. چنانچہ ہم کو نماز سنت سے ملی ہے. یہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی چلی آ رہی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے اعلان نبوت سے پہلے حج چلا آ رہا تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضور نے نماز انٹروڈیوس کرائی، حضور نے حج کو انٹروڈیوس کرایا. قرآن بتاتا ہے کہ یہی معاملہ روزے کا بھی ہے. کما علی الذین من قبلکم، جیسے ہم نے پہلے لوگوں کے اوپر لازم کیا. تو یہ نماز جب آپ نے پڑھی تو اس کو آپ نے اسی اوریجنل پیور پرسٹائن فارم میں پیش کیا، پڑھا، جو مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جیسے آپ نے پڑھی تھی. سوائے اس فرق کے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب نماز پڑھی تھی تو انہوں نے اس میں جو اذکار اختیار کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قرآن کو شامل کر لیا. ظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قرآن تو نہیں تھا، وہ زبان ان کی عربی بھی نہیں ہوگی. تو یہ صرف ایک فرق آیا ہے. حضور نے نماز پڑھی، آپ کے پیچھے صحابہ کرام نے نماز پڑھی. یہ نماز آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام میں جاری رہی، اور تب سے لے کر اب تک یہ نسلاً بعد نسلاً پوری امت میں ایسے ہی منتقل ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے.
اس لیے ہمیں پورا اطمینان ہے الحمدللہ کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ تفصیلات میں کچھ فرق کے باوجود، اس کے علاوہ یہ ایگزیکٹلی وہی نماز ہے جو حضور نے پڑھی اور ہم کو سکھائی۔ اس نماز میں جو اصل چیز مقصود اور مطلوب ہے وہ وہی ہے جو ہماری آج کی گفتگو کی تھیم ہے، اللہ کو یاد کرنا۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں جو سورہ نمبر 20 ہے، اس میں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلی ملاقات کی اور ان کو اپنی وحی سے نوازا، تو اس وحی میں جو باتیں ان کو بتائی گئیں ان میں سے ایک جو بات کہی گئی وہ یہ تھی کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز اختیار کرو، نماز پڑھو، کیوں؟ میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنی زندگی کے معمولات میں کھو کر جب اللہ کو بھول جاتے ہیں تو نماز آتی ہے درمیان میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اپنے کنیکشن کو استوار کرنے کے لیے، 5 وقت کی نماز۔ یہ انفارمیشن انڈرسٹینڈنگ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں تو کم سے کم آپ کے ذہن میں ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ یہ ہونا چاہیے، اس کا مقصد یہ ہے۔ باقی جو کچھ بھی ہیں وہ اس کے فارمز ہیں، ان کے فارم کو، اس کے فارم کو، اس کے ظاہر کو پورا کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں دین میں بتایا گیا ہے، لیکن اس ظاہر کا ایک باطن، ایک اس کی روح، اصل حقیقت ہے، اور وہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید نے واضح کر دیا۔ قرآن نے ہم کو یہ بتا دیا کہ اس نماز کی جو خوبی ہے، یعنی اس میں جو بہترین اس کا انداز ہے وہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے خشوع، عاجزی، انکساری، اللہ کے آگے بچھ جانا، اپنے آپ کو جھکا دینا۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اللہ کے مومن بندے وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں فروتنی، عاجزی، خشوع، خضوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس ذکر کا نتیجہ ہے۔ ذکر سے جب آپ کنیکٹ ہوں گے اللہ سے تو پھر اس کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوگی یا آپ کہیے ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے تو جب موڈ ہوگا تب بھی نماز پڑھیں گے، موڈ نہیں ہوگا تب بھی پڑھیں گے، حکم تو حکم ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کے حکم کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس نے یہ حکم کیوں دیا، تاکہ ہم اپنی نماز میں وہ خوبی پیدا کریں جس کی وجہ سے اللہ نے اس نماز کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا۔ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نمازیں 5 ہیں، یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ 5 مختلف اوقات میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں اللہ نے آسانیاں بھی فراہم کی ہیں، مسافروں کو قصر کرنے کی اجازت ہے، لازم نہیں ہے، اجازت ہے۔ یہ قصر 2 چیزوں کا نام ہے، ایک تو یہ کہ جو 4 رکعتوں والی فرض نمازیں ہیں ان کو آپ آدھا کر کے 2 کر سکتے ہیں، اور اگر ضرورت پیش آئے سفر کی حالت میں یا اس کے علاوہ بھی بعض اوقات کسی مجبوری میں تو آپ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو ملا سکتے ہیں، اس کو آپ قصر کہتے ہیں۔ اس میں جو اوقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمارے لیے طے کیا ہے اس کے پیچھے بھی وہی مقصد ہے کہ جو نماز کا اصل مقصد ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنا۔ اگر آپ غور فرمائیں تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 اوقات وہ اوقات ہیں کہ جس میں آپ کا ماحول، جس دنیا میں آپ رہتے ہیں اس میں
ایک غیر معمولی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے پچھلی نماز کے وقت کے مقابلے میں. فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اندھیرا ختم ہوتا ہے، روشنی نمودار ہونی شروع ہوتی ہے اور ہم نماز پڑھتے ہیں. گویا کہ ہم اصل میں اپنے اس ایمان کو زندہ بیدار اس کی تجدید کر رہے ہیں کہ اس دنیا کو، کائنات کو وہ خدا چلا رہا ہے کہ جس نے میرے لیے اندھیرے کے رات کے اندھیرے کو دور کر کے صبح کی روشنی فراہم کی. تو ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ یوں ہی آپ سے آپ ہو رہا ہے. چنانچہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. وہی ہے کہ جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، اسی نے رات کے اندھیرے کے بعد صبح کی سفیدی کو نمودار کیا. سورج نکلتا ہے، سورج چڑھتا ہے، آپ کو دن کے کام کاج کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے. اس کے بعد وہ اپنے عروج پر نصف النہار پر پہنچ کر ڈھلنے لگتا ہے. تو یہ ایک اور موقع ہم کو دیا گیا ہے کہ اس موقع پر ہم پھر ایکنالج کریں کہ یہ سورج کا چڑھنا اور اس کا عروج کو پہنچنا اور پھر اس کا ڈھلنا یہ اللہ کے حکم سے ہے. وہی ہے کہ جو اس نظام کو چلا رہا ہے، اور ہم اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے گن گائیں گے اور اس کی بڑائی بیان کریں گے. اس کے بعد وہ سورج تیزی کے ساتھ ہورائزن افق کی طرف جاتا ہے. تو درمیان میں پھر ایک موقع پر روک کے پھر اس کا تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم اس بات کو مانیں، ہم اس بات کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر اعتراف اور اعتراف کے بعد اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو کر جھکنے کا رویہ اختیار کریں کہ خدا ہے، تیری کائنات ہے، تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمارے لیے اس بات کا اہتمام کیا کہ اب دن اپنے ایک مقام تک پہنچ گیا جس کے بعد اب تیزی سے اس کا اختتام ہونے والا ہے. مغرب کے وقت نماز کیوں پڑھی جاتی ہے یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سورج کے کئی گھنٹوں تک نمودار ہو کر، نمایاں ہو کر، غالب ہو کر اللہ نے اس کو جو ڈیوٹی دی ہے، اب اس نے اس کو غائب کر دیا، بالکل ڈس اپیئر ہو گیا. یہ سچی بات ہے، ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو روزانہ ہوتا ہے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم وی ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ کہ بس ہونا ہے نا بھائی، سورج غروب ہونا ہے. بھائی کیا ہونا ہے؟ وہ اتنی بڑی بال وہ جو ہمیں روشنی فراہم کر رہی تھی وہ غائب ہو گئی، اور ہمارے رب نے ایسا کیا، ہماری ضرورت کے لیے کیا، اور اب ہم پھر اس کو ایکنالج کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں. جب ہم ان اوقات کی اس حکمت مصلحت کو سامنے رکھیں اور ہم جب اللہ کے آگے جھکیں تو ہمیں اپنی نماز میں اس کا غالب امکان ہے کہ ایک اور ڈائمنشن ایڈ ہوگی اس کے ساتھ تعلق کی. عشاء کا معاملہ یہ ہے کہ آنیسٹلی اب آپ کو نہیں بتایا جا سکتا، اس لیے کہ اب یہ مصنوعی روشنی آ گئی ہیں. لیکن کبھی آپ کسی ایسے مقام پر جائیں کیمپنگ کے لیے کہ جہاں روشنی نہیں ہے اور آپ آسمان کو دیکھیں، اتنی غیر معمولی یہ چیز ہے، وہ ستارے روشن جو ہیں کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ واقعی اللہ بہت بڑا ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا ہے. تو یہ عشاء کی نماز کا وقت پھر ایک اور موزوں وقت ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ جو اوقات ہیں، یہ اوقات ایسے نہیں ہیں کہ دن کو کچھ حصوں میں ڈیوائیڈ کیا کہ چلو اب پڑھ لیا کرو پھر اب پڑھ لیا کرو، نہیں، اس میں سے ہر موقع اپنے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کا ایک نیا بہانہ، ایک نیا انداز لے کے آتا ہے کہ جس کو کہ اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہم اللہ کو یاد کر سکتے ہیں ایفیکٹیولی. خالد بھائی، یہ قصر نماز کے جو ہے اس میں آج ڈسٹنس کتنا ہے؟ آج کل کے زمانے کے لحاظ سے کتنا ڈسٹنس ہونا چاہیے؟ کوئی بتایا ہی نہیں. اصل میں ہمارے ہاں جو طریقہ اختیار کیا بعض لوگوں نے وہ یہ کیا کہ انہوں نے دو کام کیے. ایک کام تو یہ کیا کہ انہوں نے قصر کو لازم کر دیا. قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ لازم ہے ہی نہیں. قرآن کے الفاظ ہیں لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نماز کو قصر کر لو. یہ الفاظ ہیں. لوگوں نے کیا کیا؟ اصل میں وہی بات میں بھی کر رہا تھا نا کہ حدیث کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جو پڑھیں سفر میں،
ان کا جو بیان آتا ہے اس میں معلوم ہوتا ہے آپ نے ہمیشہ قصر کی. اس کی وجہ بڑی سادہ ہے. آپ نے جو سفر کیے وہ سفر گرمی میں بڑے طویل اونٹ کے پیچھے بیٹھ کے ہوتے تھے, تو اس میں تو 10-15 کلومیٹر کے بعد ہی آدمی کو ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو قصر ہی پڑھیں گے. ایک چیز. دوسرا یہ کہ قرآن حدیث میں کہیں کوئی ڈسٹنس بیان نہیں ہوا. یہاں بھی لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے ڈسٹنس ناپنا شروع کر دیا. حدیثوں میں جو مقامات بیان ہوئے ہیں ان کا مدینے سے. اصل بات کیا ہے, آپ کو اس طرح کا تردد اس وقت کرنا پڑتا ہے جب کہ آپ کو کوئی ایسی بات کہی گئی ہے کہ جو لازم ہے. آپ سفر کی حالت میں ہیں, آپ نماز قصر کرنا چاہتے ہیں, ضرور کریں. سفر کیا ہوتا ہے یہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ایک سفر کی کیفیت میں ہوتے ہیں. وہ کیفیت بعض اوقات آپ کے اوپر 10 کلومیٹر پہ طاری ہو سکتی ہے, اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں 5000 سے زیادہ میل دور آیا ہوا ہوں, آرام سے میرے لیے کمرہ ہے اور میں نماز پڑھتا ہوں, میں آرام سے نماز پڑھ رہا ہوں, پوری نماز پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ مجھے کوئی مشکل ہی نہیں ہے. یہ قرآن کے بیان کے مطابق. میں اس میں ایک نقطہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو جب آپ نماز قصر پڑھتے ہیں نا, تو آپ کیا کرتے ہیں, 3 نمازوں میں ظہر, عصر اور عشاء میں آپ فرض نماز کو آدھی کر دیتے ہیں, فرض نماز کو. تو اس کے بعد کوئی نوافل سنتیں پڑھنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. جیسے ہی کوئی آپ نفل پڑھیں گے تو آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کو قصر کی ضرورت ہی نہیں, ورنہ آپ بھلا کیوں پڑھیں گے. فرض کو آپ ادا کر رہے ہیں اور سنتیں 4 پڑھ رہے ہیں, تو اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جیسے ہی آپ نے ان کو پڑھا تو پھر آپ نے اپنے اوپر فرض نماز کو پورا پڑھنے کی حجت قائم کر لی. تو اس لیے قصر کے ساتھ کوئی اور نماز نہیں ہوتی. یہ بالکل کلیئر ہے. کنسیشن ہے, اور کنسیشن جب آپ کو ضرورت پڑے آپ اویل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی سفر کیا, آپ نے جتنی بھی رپورٹڈ آپ کی نمازیں ہیں سفر میں, اس میں آپ نے قصر کیا. وجہ میں نے آپ کو بتا دی, وہ سفر ہوتا ہی ایسا تھا. مگر آپ نے سفر میں بھی ظاہر ہے کہ کسی موقع پر رات کو پڑاؤ ڈالا, صحرا میں بھی رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے, آپ سوئے, جب آپ اٹھے تو آپ نے فجر کے 2 فرضوں سے پہلے 2 رکعت نماز جو آپ پڑھتے تھے باقاعدگی سے اس کو پڑھا. مجھ نالائق کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دیر بائے آپ نے یہ ڈیمونسٹریٹ کر دیا کہ یہ میں قصر نہیں کر رہا. کیوں بھائی, سو کے اٹھیں, اب ضرورت نہیں ہے اس کی, تھکن کوئی نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم نماز قصر کر رہے ہو. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ویسے باعث پوری پڑھو تو زیادہ بہتر ہے, لیکن اگر تمہیں خیال ہے کہ تم تھکے ہوئے ہو, کوئی ٹینشن ہے, تو کوئی حرج نہیں, نو پرابلم. تو یہ اصل میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کو لوگوں نے اس کے کانٹیکسٹ کے بغیر سمجھ کے بات کو کچھ سے کچھ کر دیا, اور قرآن کی آیت کو بھول گئے. آپ نے کسی موقع پر کسی کو کہا کہ بھائی اللہ نے اگر کوئی تمہیں سہولت دی ہوئی ہے تو اس کی ناشکری نہ کرو, پڑھو اس کو. ظاہر ہے کہ اب یہ موقع تھا کہ آدمی کو کوئی جلدی ہے, کوئی تھکان ہے, اور آدمی خواہ نماز پوری پڑھ رہا ہے. تو اس پر جو آپ نے تنبیہ فرمائی, لوگوں نے کہا نہیں یہ ایک ایسا کنسیشن ہے جس کو لینا لازم ہے. بھائی وہ کنسیشن ہی کیا ہوا کہ جس کو لینا لازم ہو. میرا جی چاہ رہا ہے میں نماز پڑھوں, آپ کہہ رہے ہیں آپ نماز پوری نہیں پڑھنی. یہ سارے کنسیشنز قرآن میں بیان ہوئے ہیں. آپ نماز قصر کر سکتے ہیں, آپ نماز سواری میں پڑھ سکتے ہیں. حد یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ اگر حالت خوف کی ہے تو آپ بیٹھے ہوئے بھی چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو سواری تو پھر چلنے سے ذرا مختلف اور پرابیبلی زیادہ ایکسیپٹیبل چیز ہے. اس سے ایک بات البتہ بڑی واضح ہو جاتی ہے, چھوڑ نہیں سکتے. یعنی اتنے کنسیشنز, سفر میں ہیں آپ تیمم کر سکتے ہیں, بیمار ہیں آپ تیمم کر سکتے ہیں, نماز چھوڑنی نہیں. یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. تو وہ دیکھیں, وہ خدا تعالیٰ کے دین میں اصل میں یہ بیلنس ہے.
تو میں نے گزارش کی کہ یہ نماز ہے کہ جس کا مقصد ہے اللہ کو یاد کرنا. میں بالکل آخر میں یہ گزارش کر رہا ہوں ایک سوال کا جواب کہ ہم اپنی نماز کو بہتر کیسے کریں. اس میں بس 4 پوائنٹس بیان کر کے, خاص طور پہ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو وہ ساری دنیا کے خیالات جی کہ پیسے کیسے بنانے, کس سے لینے, کس کو دینے, سارے ہاں آج چائے میں کیا کیا چیزیں ہیں, چائے میں کیا خوشبو آ رہی ہے, اس دیوار کے پیچھے کیا کیا آئٹم ہیں, سارا کچھ سب یاد آئیں گے نماز. 4 چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو نماز کو بہتر بنانے کے لیے خود دین سے معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات تو وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمائی کہ آپ نے واضح کیا ایک سوال کے جواب میں کہ احسان کس کو کہتے ہیں. یہ سوال اس لیے ہوا, وہ ایک خیر لمبی بات ہے کہ یہ سوال جبرائیل علیہ السلام نے کیا انسانی شکل میں آ کے, لیکن یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ واللہ یحب المحسنین, اللہ کو تو پسند ہی محسن ہے, یعنی جو احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اس سوال کے جواب میں کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ, کہ تم اللہ کی عبادت کرو کأنک تراہ, ایسے کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ, اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے, فإنہ یراک, وہ تو تم کو دیکھتا ہے. تو گویا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے اوپر یہ سوچ تصور طاری کرو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. جب یہ کرو گے تو پھر کسی نہ کسی موقع پر تمہیں یہ بھی توفیق ملے گی کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, ان آنکھوں سے نہیں, دل کی آنکھوں سے. یعنی تم اس سے بات کر رہے ہو, تم اس کو اپروچ کر رہے ہو. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا بے شک توقف کریں, یا نماز اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ آپ یہ سوچیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. دیکھ تو ابھی بھی رہا ہے, لیکن آپ نے نماز کا اہتمام کیا ہے, وضو کیا ہے, قبلہ رخ کھڑے ہوئے ہیں, سو آن. تو یہ تصور قائم طاری کرنا نسبتاً آسان ہے. دوسری چیز جو ہے وہ مجھے مشکل لگتی ہے, لیکن بعض لوگ کر سکتے ہیں. آئی ایم شیور دنیا میں لوگوں کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں میں بعض چیزوں کی بڑی خوبی ہوتی ہے, لیکن اس کو ٹرائی ضرور کرنا چاہیے. وہ بھی حدیث میں ایک بات آئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی نماز کی طرح کی نماز پڑھو جو اپنی آخری نماز پڑھ رہا ہے. یعنی یہ سوچو کہ اس کے بعد تمہیں مزید نماز نہیں ملے گی, موت آئے گی. تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر سکے تو وہ نماز کیسی نماز ہوگی. میرے اور آپ کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی ٹی وی پروگرام, کوئی تاش, کوئی میچ, کوئی میٹنگ چھوڑ کے نماز پڑھنے آئے ہوتے ہیں اور خیال ہوتا ہے کہ جا کے یہ کریں گے. اگر آخری آئٹم ایجنڈے میں نماز کے بعد اللہ سے ملاقات ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نماز بڑی ڈیفرنٹ نماز ہوگی. یہ ایک حقیقت ہے کہ میں اور آپ زندگی میں کوئی تو ایسی نماز پڑھیں گے جو آخری نماز ہوگی. آبویسلی بھائی کوئی تو نماز ایسی ہوگی جو ہماری آخری نماز ہوگی. تو وہ کیا خبر کہ یہی نماز ہو جب ہم اب پڑھ رہے ہیں. تو یہ دوسری چیز ہے کہ جس کو کہ اپنانے کی, اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تیسری چیز بڑی نیچرل ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ نماز میں آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں. اصل میں کیا مسئلہ ہے کہ عربی ہماری زبان نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اس لیے ہم جو نماز پڑھتے ہیں
اس میں ہم کو بس یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہیں، آپ مطلب کسی کا نہیں پتا. مطلب کسی کا نہیں پتہ ہے. تو ہم پوری طرح مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے پوری نماز پڑھ لی، جی حالانکہ سمجھ کچھ نہیں آیا. السلام علیکم. تو یہ تیسری بات ہے. اور اس میں گزارش یہ ہے کہ کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں. سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد قرآن مجید ہے کا ایک حصہ ہے. کیا مسئلہ ہے، آدمی اس کو سمجھ لے، اور جب سمجھے تو پھر اللہ توفیق دے تو ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اور ہی نماز ہوتی ہے وہ آنیسٹلی. یعنی اس کا بڑا لطف آتا ہے. تو آدمی سمجھ کے پڑھے. جو کچھ بھی اذکار ہیں ان کے مفہوم کو جاننا اتنا مشکل نہیں ہے. اور جاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں تو آپ اس کو ذہن پر میں لائیں کہ یہ اصل میں بات بیان کر رہا ہوں. تو یہ تیسرا آئٹم ہو گیا. آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے ایسے کہ گویا کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ کسی موقع پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو دیکھنے کی کیفیت پالیں. دوسرا یہ کہ آپ نماز پڑھیں اس شخص کی سی نماز کہ جو اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہے. تیسرا یہ کہ آپ اس کے الفاظ جو آپ اس میں پڑھتے ہیں ان کو سمجھ کر پڑھیں. یہ تین چیزیں تو بالاتفاق سبھی جانتے ہیں. ایک چوتھی چیز میں بیان کر رہا ہوں جس میں میں کنونسڈ ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، پرفیکٹلی صحیح ہے، مگر ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف ہو. تو اگر آپ کو اختلاف ہو تو تین چیزیں میری مان لیں، چوتھی مجھے واپس کر دیں. مگر میں اس پر کنونسڈ ہوں کہ نماز کو افیکٹو بنانے میں اس کا بڑا رول ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نماز کے دو حصے ہیں. نماز میں یا آپ کچھ اذکار ہیں جو پڑھتے ہیں، کچھ اذکار ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، اور نماز میں کچھ اعمال آپ کرتے ہیں. یہ دونوں کی دونوں چیزیں جن پر کہ نماز مشتمل ہے، اذکار اور اعمال، ان دونوں کی پھر دو کیٹیگریز ہیں. اذکار میں بھی بعض اذکار لازم ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور بعض اضافی نفلی ہیں. اور اعمال میں بھی بعض لازم ہیں اور بعض نفلی ہیں. یہ اضافی نفلی اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو نماز میں کچھ اختلاف نظر آتا ہے. یعنی کوئی کسی طرح سے پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طرح سے پڑھ رہا ہے. کیا؟ وہ جو اضافی نفلی چیزیں ہیں، کوئی رفع دین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی اوپر باندھ رہا ہے، نیچے باندھ رہا ہے. آپ کبھی غور کریں کہ جو فرض ہیں، لازم چیزیں ہیں، اس میں پوری امت متفق ہے اور وہ سب کر رہے ہوتے ہیں. قبلہ رخ ہیں، وہ قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہی معاملہ ہے اذکار کا. بعض اذکار وہ ہیں کہ جو نماز میں پڑھنے لازم ہیں. وہ کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے بعد فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرآن کا ایک حصہ پڑھنا، ہر اپنے پوسچر کو بدلنے سے پہلے اللہ اکبر کہنا، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہنا، اور نمبر 5 السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے سلام پھیر دینا. یہ 5 اذکار وہ ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھے. ہر نماز جو آپ کی رپورٹڈ ہے اس میں یہی اذکار ہے. عطیات کے بارے میں کیا؟ نہیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اختیاری اور نفلی ہے. یعنی اس میں آپ ایک چیز پڑھ سکتے ہیں، دوسری چیز پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ایسے ہی کیا اور ایسے ہی بتایا. چنانچہ اب میرا وہ آئٹم آ رہا ہے جس میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو نہیں پسند آئے تو آپ واپس کر دیں. چنانچہ نماز کے اس حصے میں جس کے اذکار آپشنل ہیں، بدل بدل کے کبھی ایک کبھی دوسرا آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ نے اللہ میاں سے باتیں کرنی ہیں
آپ عربی میں بھی پڑھیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، آپ یہ بھی کہیں اللہ تو بڑا عظیم ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، سبحان ربی الاعلیٰ، اے خدا تو بہت کمال تو نے مہربانی کی ہے، میرے اس گناہ کو بخش دے، تو میرے اس کام کو کر دے۔ آپ اتحیات میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، آپ عربی میں پڑھیں، جو حضور کے بتائے ہوئے ایک نہیں ہیں، بدل بدل کے اور یہ بھی کریں۔ بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں ساتھ ساتھ، جو میں نے ابھی اس سے پہلے کسی موقع پر آپ کو حضور کی نماز کی کیفیت کا ایک پہلو بتایا، یہ تو سورہ فاتحہ میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، رک جائیں آپ، اللہ تیرا بہت شکر ہے، ساری تعریف تیری ہے، الرحمن الرحیم۔ جی دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے عشاء آگے تو الرحمن الرحیم، آپ کا موڈ ہوا، آپ کے پاس ٹائم ہے، بہت تو رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، مجھے معاف کر دے تو۔ مالک یوم الدین، اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، بدلے کے دن تو مجھے رسوائی سے بچا لیجیے، میرے برے اعمال سامنے نہ آئے۔ یو آر ٹاکنگ ٹو گاڈ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی میں آپ کو کیفیت بتا رہا ہوں۔ یہ نماز ہوگی تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر نماز ایسی ہوگی، لیکن کوئی دن میں ایک ہو جائے، کوئی 2 دنوں میں ایک ہو جائے، تو وہ نماز آپ انجوائے کریں گے، وہ نماز آپ چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ آوازیں آ رہی ہوگی بھائی صاحب نماز بند کرو جی، کوئی اور کام بھی کر لیں، تو یہ آدمی کو انوالومنٹ نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اس پہ ضرور غور کیجئے گا، کبھی ٹرائی کریں آپ اس کو کہ آپ اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ یہ نماز اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے، اس میں جو ایکسرسائز بھی ہے، جو اذکار بھی ہیں، اس کا مقصد یہی ہے، میں نے آپ بتایا اس کے ٹائمنگز اسی لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے کام کر رہا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم تحیات اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے رکعتیں پوری کرنی ہے 17، کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا اللہ ہی جانے۔ نہیں 17 نہیں نہ ہوتا، وہ میں پاکستان ہماری سہولت جب میں تو 17 اس میں حنفی ہو جاتے ہیں، طرف شافعی ہو جاتے ہیں۔ سر وہ میں پاکستان کے تناظر میں بات کر رہا تھا۔ تو جناب میری تقریر ختم ہوئی، اور سوال آپ نے پوچھا جی میں گزارش کروں جو کہ دعائے قنوت کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں؟ اصل میں آپ مجھ سے پتہ کیا پوچھ رہی ہیں کہ وہ والی دعائے قنوت جو میں پڑھتی ہوں وہ ضروری ہے، میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں وہ واحد نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں سے سنا ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جو آپ یا کوئی اور پڑھتے ہیں واحد ہے ہی نہیں، یہ خود واقعہ یہ انفارمیشن بتا رہی ہے کہ کوئی ایک دعا ہے ہی نہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کی جو وطر کی نماز ہے، جو اصلاً تہجد کی نماز ہے، جس کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے لیے کہ جو تہجد کی نماز کے کچھ حصے کو پانے کی بھی خواہش مند تھے، مگر صبح کو اتنی جلدی اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، ان کی سہولت کے لیے ان کو عشاء کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ تو یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے، اور اس میں آپ بعد میں کیا پڑھتے تھے آخر میں کچھ نہیں معلوم۔ یہ دعائیں جو ہیں پھر لوگوں نے اپنے اپنے طور پر تجویز کی، جس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ سو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ جو دعائے قنوت مجھے معلوم بڑی اچھی دعا ہے، لیکن کوئی اور بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں یعنی یہ جو حضرت عمر فاروق سے ایک تو وہ ہے نا وہ جو تراویح والا معاملہ ہے، جو دعائے قنوت ہے وہ الگ الگ سے ہیں، ایک سے زیادہ ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت سے کو یاد نہیں ہوتی ہے، یہ پوری نہیں آتی، تو کل شریف پڑھ لیں۔ نہیں، وہ تو گزارش ہے کہ نا وہ اس ایزمپشن پہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو یہی پڑھنی ہے۔ میں تو ایک اس سے آگے بڑھ کے بات کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بتائی جا رہی ہے وہ بھی ایک ٹھیک چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں دعا ہے، اصل میں دعا ہے۔ تو اس میں گزارش کر رہا ہوں کہ نماز کے وہ حصے جو لازم ہیں ان کو ہم نہیں بدل سکتے۔ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت تقسیم بیلنس ہے دین میں۔ کچھ چیزیں لازم ہیں تاکہ تمام مسلمان ایک ہی طرح کی عبادت کریں، کچھ چیزوں میں آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے تاکہ اپنی نماز میں آپ دلچسپی پیدا کریں، اس کو ایک زندہ اللہ کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ بنائیں۔ تو پھر آپ کو انشاءاللہ
یہ تو نہیں میں کہتا کہ کسی نماز میں شکایت نہیں ہوگی، لیکن آپ کو بہت سی نمازیں آپ کو انشاءاللہ اچھی ملیں گی۔ اس کے بعد نفل جو ہے جب آپ نے وطر پڑھ لی ہے تو قیام اللیل کے نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بعد پہلے پڑھیں اس کے؟ دیکھیں معاملہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جو آپ نے کیا وہ دین ہے اور اس میں مطلوب ہے، اس کے علاوہ آپ کا جی چاہتا ہے نفل پڑھنے کا، کوئی روک نہیں سکتا، میں نے پہلی بھی آپ سے گزارش کی، مگر اس کو دین بنا کر پیش نہ کریں۔ نہیں جیسے وطر پڑھ لیا تو اس کے بعد کوئی نماز نہ پڑھے، اگر تہجد میں آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو پڑھیں آپ، جی ایسے ہی، نماز پھر ختم ہو گئی، یعنی حضور کی نماز تو ایسی تھی کہ وطر کی نماز فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے آخری نماز تھی، تہجد میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ سر یہ نماز میں اتحیات کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس کا معاملہ یوں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحیات کے موقع، یہ جو تشہد ہے اس کے موقع پر یہ فرمایا کہ یہ اب وہ چیز ہے کہ جس میں تم مانگو جو اپنے رب سے مانگنا ہے، تو اس سے پہلے ظاہر ہے کہ جو ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا گیا ہے اس میں اللہ کی حمد، تسبیح، اس کی ثنا، اس کے بارے میں عمدہ اذکار ہیں کہ جو تجویز کیے گئے ہیں، تو آپ نے تو بس یہ چھوڑ دیا۔ اس کا تعلق کیا اس بات سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پہ جب گئے؟ یہ ایک بڑی مشہور اور بڑی ہی کمزور بات ہے۔ اس کے کمزور ہونے کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو بھی واقعہ معراج سے پہلے کی نمازیں ہیں اس میں کیا ہوتا تھا؟ ایک بات، جی دوسرا میرا ضمنی سوال ہوتا جی ہے جی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے جی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ السلام علیکم، جی 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 اور یہ وہ ساری کہانی اس کے بعد وہ ایسی کمزور سی چیز ہے وہ، کمزور بات ہے۔ ہاں جی، وہ اصل میں لوگ اس طرح کی باتوں میں بہت فیسنیٹ ہوتے ہیں، ہاں وہ کہتے ہیں جی کمال ہو گیا جی، اب یہ ملاقات ہوئی تھی تو پھر اس طرح ہوا، تو وہ ایسی کمزور سی چیز ہے۔ اچھا، لیکن یہ جو الفاظ ہیں اتحیات کے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو سلام کر رہے ہیں، جی، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تو سلامتی خود ہے، سراپا سلامتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو اس طرح سے الفاظ میں نہ پکارو۔ پھر آپ نے یہ اس کی جگہ پہ الفاظ بیان فرمائے، تو یہ اس کا پس منظر ہے۔